دولت دینے والا وظیفہ صرف 21 بار جو بھی پڑھتا ہے 21 کروڑ حاصل کرتا ہے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آسمان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تصویر پڑھ کر دیکھو، سارا دن روز کے پیسے ملتے رہیں گے لیکن صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، وہ دنیا میں بھی رحم کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سب پر رحم کرے گی۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائی لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب سے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بچے 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو اللہ کے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اس کو عمل میں بھی لائے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اس پر بس ایک ہی برائی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں لیکن ان میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسان پر چوپاؤں اور زہریلے جانوروں کو دی ہے۔ اس رحمت کے سبب آپس میں پیار و محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس کو تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس جو لوگ بھی آئے اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کی، آپ نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا۔ ناظرین، یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، جو شخص اس تسبیح کو 21 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حصول سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کے آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ، اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم
اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے، وقت نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ یہ وظیفہ آپ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے رحمت اور برکت آتی ہے۔ سب آپ کی نیت سے ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تندرست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ و دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ، وہ لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا وہاب یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک وہاب اور ہبا سے مشتق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی بخشش اور عطا کی جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے مستفید ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی جان و مال کو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہتر خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور کبھی کسی کو محتاج نہ ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص فقر و فاقے میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاش کی نماز کی آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔
اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس سے فکر و فاقہ کو دور کرے گا۔ اکابرین نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہاب کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمٹنا نہ جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شب کی بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہاب پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھے بہت پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتے اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح پڑھا کرو، استغفر اللہ، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان و شان نہیں، اور سب اللہ ہی کے لیے ہے جو ہر چیز سے پاک ہے اور وہ عظمت کی صفت سے مستفید ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔